السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو درس میں جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی علامات کے بارے میں۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر کے محبت کرنا ضروری ہے، حتیٰ کہ اپنے والدین اور اہل و عیال سے بھی زیادہ۔ جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ صحیح مسلم کے حوالے سے میرے دوستو یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنی اولاد، اپنے والد اور دیگر تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اپنی جان سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ جیسا کہ عبداللہ ابن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اسی دوران حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی۔ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، ہاں البتہ میری جان سے زیادہ محبوب نہیں، سوائے میری جان کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسی۔ نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہاں تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے، تمہارے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤ۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فإنہ الآن واللہ لأنت احب الی من نفسی۔ اب اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ، میرے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الآن یا عمر، اے عمر اب ٹھیک ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں ان دونوں احادیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا کس قدر ضروری ہے، اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر کے محبت کرنا ضروری ہے، یہاں تک کہ اپنے نفس سے اور اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی علامات کیا ہے؟ دعوت کرنے والے تو بہت ہیں، شور اور ہنگامہ کرنے والے تو بہت ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے والے ہیں، اس طرح کی بات کہنے والے تو بہت ہیں، لیکن سچی محبت کی علامات کیا ہیں کہ اگر وہ علامات پائی جائیں گی تبھی جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری یا آپ کی محبت سچی ہوگی یا سچی مانی جائے گی۔ تو انہی علامات میں سے میرے دوستو سب سے پہلی علامت ہے کہ تمام اقوال و افعال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا، آپ نے جو احکامات دیے ان کی فرما برداری کرنا، اور جن چیزوں سے منع کیا روکا ان سے پرہیز کرنا، ان سے دور رہنا، ان سے اجتناب کرنا۔ دوسری علامت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنی تمام نفسانی خواہشات پر فوقیت دینا۔ اور تیسری علامت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجنا۔ چوتھی علامت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اعمال سے محبت کرنا، اور آپ نے جن اعمال کو ناپسند کیا ان سے نفرت کرنا اور ان سے اپنے دامن کو بچانا۔ اور پانچویں علامت ہے میرے دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کے اہل بیت اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے دلی محبت کرنا۔ اور چھٹی علامت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی تعظیم کرنا،
انہیں پڑھنا، یاد کرنا، ذہن نشین کرنا اور انہیں لوگوں تک پہنچانا۔ تو یہ بعض علامات ہیں جن کا ذکر اہل علم نے کیا ہے کہ اگر وہ علامات ہمارے اور آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو ہماری محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں سچی ہوگی، پکی ہوگی، خالص ہوگی، ورنہ پھر صرف زبانی جمع خرچ اور زبانی دعویٰ کہلائے گا۔ اور اس طرح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی بے شمار مثالیں پائی جاتی ہیں صحابہ کرام کے درمیان۔ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنی چاہیے، اور بلکہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر کے اپنی جان اور اپنے نفس سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ اور ہماری محبت اسی وقت سچی ہوگی جب ہم آپ کی تابعداری کریں گے، اطاعت کریں گے، آپ کے راستے پر چلیں گے، آپ کی سنت کو اپنائیں گے، بدعات اور خرافات سے دور رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم۔